یہ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا کیا ہے، کریٹ کا کام کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، ویب سروس کے ذریعے ہم نے ایک پروڈکٹ کو انسرٹ کروا لیا تھا. تو اب ہم چلتے ہیں اس کو اپڈیٹ کروانے کی طرف. وہی ہماری ای کامرس کی سائٹ ہی ہم یوز کریں گے، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایڈٹ کی فنکشنلٹی آلریڈی موجود ہے. ہم اس کو اپڈیٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اپڈیٹ ہو رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اپڈیٹ کریں گے اور سیو کریں گے تو ہوپ فلی یہ صحیح اپڈیٹ ہو کے ہمارے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ وہی ایکسیپشن آ رہی ہے اس وجہ سے کہ ہماری ویب سروس ابھی ایکٹیو نہیں ہوگی، مے بی ایسا کوئی ریزن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے. فی الحال جو ہمارا کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ جیسے ہم نے انسرٹ کروایا اسی طریقے سے ہم اس کو اپڈیٹ کروائیں اور ڈیلیٹ بھی کروائیں. ٹھیک ہے، اچھا تو اس کو ہم بند کر لیتے ہیں. سیکنڈ ہم کیا کریں گے، جو ہماری ویب سروس ہے جو ہم نے بند کر دی تھی یہاں پہ اسی وجہ سے وہ ایکسیپشن آ رہی تھی. تو ویب سروس جو نا آپ کی رننگ اسٹیٹ میں ہونی چاہیے، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے اس کو بند کریں. میں ان کو نا پروجیکٹس کو ریلوڈ کر لیتا ہوں تاکہ یہ بالکل صحیح ہمارے پاس آ جائیں. سب سے پہلے ویب سروس اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد ایک بار بلڈ کر لیں تاکہ کوئی ایرر نہ ملے آپ کو. ٹھیک ہے، بلڈ بھی کر سکتے ہیں، ری بلڈ بھی کر سکتے ہیں، اینڈ دین اس کو اسٹارٹ کر لیں. اوکے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہے تو یہ سکسیزفل اسٹارٹ ہو جائے گی بالکل ٹھیک طرح سے. یہ وہ ویب سروس ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کریٹ کی ہوئی تھی. اس کے اندر آپ کو انسرٹ کا میتھڈ آلریڈی ملے گا. ٹھیک ہے، اس میں اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک اپڈیٹ کا میتھڈ بناتے ہیں. یہ دیکھیں یہ رہا انسرٹ کا میتھڈ. ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں پہ کلک کریں اور ادھر کوئی بھی آپ خراب اسٹرنگ بھیجیں گے تو یہ آپ کو ایرر بتا دے گا کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے پروڈکٹ، تو وہ الاؤ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس کو اسٹاپ کرتے ہیں اب یہاں پہ اور اس میں اپڈیٹ کا میتھڈ بناتے ہیں. صحیح ہے، تو بالکل سیم طریقہ ہوگا، اسی کو کاپی کر لیں گے پورے کو. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا کاپی اور یہاں پیسٹ کر دیں گے. انسرٹ کے بجائے ہم کر لیں گے اپڈیٹ. پروڈکٹ جیسے نہیں آپ نے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب ویلیڈیشن بالکل ویسی رہیں گی. یہ لائن کیا کرتی ہے، ایک نیو پروڈکٹ کو انسرٹ کرتی ہے، تو آپ اس لائن کو سمپل ہٹا دیں گے اور جو بھی چیز آپ کے پاس آئی ہوگی آپ اس کو سیو کروا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوپ فلی یہ صحیح سیو کر دے گی. اچھا اگر یہ اس طرح سیو نہیں کرے گا نا تو اس پہ میں بھی ایک ڈاؤٹ ہے کہ شاید سیو نہ کرے صحیح سے، کیونکہ یہ پارٹس ہو کے آبجیکٹ آ رہا ہے، یہ اینٹیٹی فریم ورک والا آبجیکٹ نہیں ہے. تو مے بی یہ آپ کو سیو کر کے نہ دے. تو اگر یہ یہاں سیو نہیں کرے گا تو ہم اس کا ایک آلٹرنیٹ طریقہ ہے وہ بھی یوز کر لیں گے، بٹ ہم پہلے اسی کے ساتھ ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو بلڈ کر کے چھوڑ دیتے اور ساتھ ہی نا اپنی ای کامرس سائٹ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو ایک اور ویژول اسٹوڈیو کا انسٹنس کھولیں گے اور اس انسٹنس کے اوپر ہماری جو ایکچوئل میں ای کامرس سائٹ ہے اسے اسٹارٹ کریں گے. اچھا یہ ہماری ای کامرس سائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو پروڈکٹ کا کنٹرولر ہمارا یہ ہے. ہم نے سوپ کلائنٹ کا آبجیکٹ بھی اس میں آلریڈی لے رکھا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا لسٹ کا کام بھی ٹھیک چل رہا ہے، ہمارا کریٹ کا کام بھی ٹھیک چل رہا ہے. ہم اب جائیں گے ایڈٹ کی طرف. ٹھیک ہے، تو ایڈٹ کی طرف جب ہم جائیں گے تو ساری چیزیں بالکل ویسے ہی رہیں گی، اس میں کوئی ہم چینج نہیں کرنے والے. ہم اس میں کوئی بھی چینج نہیں کریں گے، یہ بالکل ویسے ہی چلے گا. ماڈل کے ذریعے ہی آپ پورے پروڈکٹ کو پریپیئر کروائیں گے. اچھا یہ جو ایڈٹ ہے یہ گیٹ والا ہے، تو آپ اس کو بند کر دیں. گیٹ والے میں آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے کام بلا کس میں کرنا ہے، پوسٹ والے میں. ٹھیک ہے، اچھا جیسے ہی آپ فیلڈس کو فل کر کے سیو کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ پوسٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ آنے کے بعد اس ماڈل میں سے ساری ویلیوز کو اٹھا کے آپ پروڈکٹ میں رکھتے ہیں اس طرح، اور پھر اس پروڈکٹ کو آپ یہاں پہ دیکھیں ڈی بی سیو چینجز. تو یہاں نوٹ کریں کہ آپ یہاں پہ ایڈ نہیں کروا رہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے انسرٹ میں ایڈ کروا رہے تھے نا، جیسے لائک یو آر ڈوئنگ ہیئر، اس طرح سے آپ ایڈ نہیں کروا رہے، آپ ڈائریکٹلی بالکل اس طرح سیو چینج کروا رہے ہیں. تو صرف جو ہمارے اینٹیٹی فریم ورک والے آپشنز ہیں نا وہ ہم نے اٹھا کے ویب سروس میں شفٹ کر دیے، اینڈ دس از اونلی فار دا پریکٹس پرپز. ٹھیک ہے، تو ہوپ آبویسلی ہم کیا کریں گے، ہم اس لائن کو بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس لائن کو بند کر دینا ہے اور اس کا آلٹرنیٹ ہم اپنے سوپ آبجیکٹ کے اندر لے کر آنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے سوپ ڈاٹ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کو کیا ہوگا، اپڈیٹ والا تو ملے گا نہیں،
وہ کیوں نہیں ملے گا؟ وہ لاسٹ کلاس میں ہم نے آلریڈی دیکھ لیا تھا کہ وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے، جو آپ کی ویب سروس ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، فی الحال آپ اس میتھڈ کو وہاں سے کاپی کر کے ادھر رکھ دیں. یعنی یہ جو آپ کا میتھڈ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہاں پہ آنے والا ہے، تو آپ اس کو سمپل کاپی کریں اور اٹھا کر نا یہاں رکھ دیں اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. اور اس کی جگہ پہ نا اب آپ کو پروڈکٹ جیسن بنانی ہوگی. تو پروڈکٹ جیسن بنانے کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جو آپ نے کریٹ میں کام کیا تھا بالکل اس طرح سے آپ اس کو کریں گے کاپی، اور کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ پروڈکٹ آپ کے پاس ہے، اس پروڈکٹ کو آپ نے کیا کیا، سیریلائز کروایا، آپ کو اسٹرنگ مل گئی اور آپ نے اس اسٹرنگ کو اپڈیٹ پروڈکٹ کے اندر بھیج دیا. صحیح. اب یہ جب اپڈیٹ پروڈکٹ کے اندر جائے گی تو یہاں جا کر یہ آلریڈی دیکھیں کیا ہو جائے گی، ڈی سیریلائز ہو جائے گی اور آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر سیو ہو جائے گی. تو وہی جو ایک لاجک ہم نے بنا لی ہے نا، اسی طریقے سے ہم دوبارہ سے کام کرنے والے ہیں. تو اب اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے، ہم اپنی ویب سروس کو اسٹارٹ کریں گے تاکہ ویب سروس آپ کی رننگ اسٹیٹ میں آ جائے. ایسا ہمیں اس لیے کرنا پڑے کیونکہ ہماری ویب سروس کہیں انٹرنیٹ پہ ڈپلوائے نہیں ہوئی بھی، اس وجہ سے آپ کو یہ والا ہیک یوز کرنا پڑے گا. یہ آپ کی ویب سروس آ گئی، پروڈکٹ آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ چل بھی رہا ہوگا. اس کو آپ ٹرائی کر لیں، یہ آپ کو ایرر دینے والا ہے. تو دیکھیں ایرر دے دیا، ٹھیک ہے. اوکے، ناؤ آپ کیا کریں گے، آپ اپنے ای کامرس کے پروجیکٹ میں جائیں گے. اس ایرر کو ریزالو کرنے کے لیے دوبارہ سے دیکھ لیں کیسے ویب سروس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. تو آپ سولوشن ایکسپلورر میں جائیں گے، رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے اپڈیٹ سروس ریفرنس، اس پہ کلک کریں. یہ تھوڑا سا لوڈ ہوگا اور آپ کے پاس جو بھی لیٹسٹ ریفرنسز ہوں گے اس ویب سروس کے وہ لے کر آ جائے گا. اوکے، اس ویب سروس کے اپڈیٹ ہونے کے لیے ایک موسٹ امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ جس ڈومین پر آپ کی ویب سروس چل رہی ہے کرنٹلی اسی ڈومین پر ان دی اینڈ رہنی چاہیے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ایٹ دا ٹائم آف میکنگ اے کنیکشن، یعنی جب میں اس کا کنیکشن بنا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کا جب میں کنیکشن بنا رہا تھا تو میں نے کیسے بنایا تھا، میں تھوڑا سا ریکال کر دیتا ہوں آپ کو. میں نے رائٹ کلک کیا تھا، ایڈ سروس ریفرنس میں گیا تھا، اینڈ دین واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے اس یو آر ایل کو کاپی کیا تھا اینڈ آئی پیسٹڈ ہیئر، اور جب میں نے گو کیا تو مجھے وہ یہاں مل گیا تھا، ٹھیک ہے. واٹ از امپورٹنٹ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوکل ہوسٹ کا جو پورٹ ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. لائک یو کین سے اٹ مائٹ ہیو بیکم 30، ٹھیک ہے، وہ 30 بن گیا ہوگا. تو وہ ابھی بھی چل رہی ہے آپ کی ویب سروس، لیکن کیونکہ جو فرسٹ ٹائم آپ نے لیا تھا وہ 1 تھا، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ڈیو ٹو سم چینجز جو آپ کا پورٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہو، 31 سے 32 ہو گیا ہو یا کوئی ڈفرینس آ گیا ہو. اب آپ اس پہ گو کا بٹن پریس کریں گے، سو یو ول ناٹ گیٹ سم تھنگ، آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس ڈومین کے اوپر کچھ چل ہی نہیں رہا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پرابلم آتی ہے، ایسا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ نے نوٹ رکھنا ہے. دیکھیں وہ آپ کو بتائے گا این ایرر اکرڈ وائل اٹمپٹنگ ٹو فائنڈ سروس، یعنی جو ایرر آیا ہے وہ سروس فائنڈ کرتے ہوئے آیا ہے، وہ سروس اپڈیٹ کرتے ہوئے نہیں آیا، اس کو سروس ملی ہی نہیں ہے. آپ ڈیٹیل میں جائیں گے آپ کو اور ڈیٹیلز یہاں پہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے. انیبل ٹو کنیکٹ ٹو ریموٹ سرور، آپ کے ریموٹ سرور سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، صحیح ہے. نو کنیکشن could be made because the target machine already refused، جس مشین کو آپ جا رہے تھے یہ والی مشین دیکھیں 4332 یہ والی، اس نے اس کو ریفیوز کر دیا کہ میرے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، صحیح ہے. تو یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہوں گی. اچھا، اب سپوز کہ آپ کی بھائی پورٹ چینج ہو گئی تو آپ کیا کریں گے، سمپل سا ہے کہ اس کا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل کیا کریں، سروس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، سروس ڈیلیٹ کر دیں. جو آپ کی لیٹسٹ جو آپ کی یو آر ایل آ رہی ہے پورٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ دوبارہ اس کو ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا آپ نے کیا کیا سروس میں فنکشنز بنائے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے حساب سے اس کوڈ کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا کوئی ایرر آئے تو جسٹ میک شیور کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اوکے، تو ایک بار ہم سروس کو آلریڈی ہم اپڈیٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ریفرنس یہاں سے چلا گیا، صحیح ہے. اچھا، اس کو اگر میں F12 کر کے دیکھوں تو یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، تو وہ یہ چیز چیک کریں ہم، یہ آلریڈی بنا ہوا کوڈ ہمارے پاس آ گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب میں اپڈیٹ پروڈکٹ پہ جاتا ہوں تو مے بی یہاں پر کسی جگہ پہ نا انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ C# میں اس کو ایمبیڈ کیسے کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ اس طرح سے کہیں پہ ہو رہا ہے اور اسی طرح کے کچھ میتھڈز ہیں. بہرحال زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے، سمپل آپ نے اس کو اپڈیٹ کیا، یہ آپ کی ای کامرس سائٹ کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو کہاں لگا چکے ہیں، یہاں پہ لگا چکے ہیں، صحیح ہے. تو یہ آپ کو کیا کرے گا، ہوپ فلی اپڈیٹ کر کے دے گا. آپ اس کو ایک بار بلڈ کریں گے اینڈ دین یو ول اسٹارٹ دس، ٹھیک ہے. آپ اس کو اسٹارٹ کریں، اتنے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. میں SQL سرور بھی انیبل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں چینجز بھی نظر آئیں. تو SQL سرور آ گیا اور ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس
اچھا دیکھیں یہ پروڈکٹس ہیں. تو اب آپ جائیں گے اپنے ادھر ڈائریکٹلی پروڈکٹ انڈیکس کے اوپر جائیں, اور یہاں سے جس پروڈکٹ کو میں اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں یہ ہے ویب سروس نمبر 1. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, ایڈٹ, یہ آ گئی. اس کو میں ویب سروس 1 کو کیا کرتا ہوں 99 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں اپڈیٹڈ. تو جب میں سیو کروں تو ہوپ فلی کیا ہونا چاہیے, یہ وہاں پہ جا کے اپڈیٹ ہونا چاہیے. سو ایک بریک پوائنٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو یہاں سے ہم کر دیں گے سیو. تو یہ ادھر آ جائے گا. یہ وہی اسٹیپس ہیں, آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں دوبارہ سے. آپ کو پروڈکٹ ملے گا, پروڈکٹ میں آپ ماڈل میں سے ویلیوز اٹھا کے ڈلوائیں گے. صحیح ہے, اور پھر یہ آپ جیسن بنائیں گے ایک لیٹسٹ. ٹھیک ہے, اور پھر جیسے ہی وہ جیسن آپ کی ویب سروس میں جائے گی تو وہ کیا کرے گی, آپ کے پروڈکٹ کو اپڈیٹ کرے گی, اور پھر آپ کو لسٹ کے اوپر واپس لا کے وہ لیٹسٹ ریکارڈ ملنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں ملا, وہ جو مجھے ایک ڈاؤٹ تھا کہ وہ نہیں کرے گا اپڈیٹ, تو اس کی وجہ آئی تھنک یہی تھی کہ اس نے اپڈیٹ نہیں کیا. اچھا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس نے اپڈیٹ کیوں نہیں کیا, اور اچھا ہوا کہ ایک ایرر بھی آ گیا ہمارے سامنے. بیسکلی یہ نا کوئی ایک ایرر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن کیا ہے وہ دیکھ لیں ذرا, یہاں پہ ویب سروس میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اچھا آپ دیکھیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس پروڈکٹ کہاں سے آ رہا ہے یہ مجھے بتائیں. تو پروڈکٹ آپ کے پاس آ رہا ہے پروڈکٹ جیسن میں سے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک اسٹرنگ آتی ہے. صحیح ہے, یہ غور سے سمجھیے گا, یہ اینٹیٹی فریم ورک کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا. یہ آپ کے پاس کیا ہوا ہے, ایک پروڈکٹ آیا ہے. ٹھیک ہے, اسٹرنگ کی شیپ میں. آپ نے اس اسٹرنگ کو ڈی سیریلائز کر کے اسے ایک آبجیکٹ بنا لیا ہے, اور اس کی آبجیکٹ کی ٹائپ کیا ہے, پروڈکٹ ہے. اب آپ نے اس پروڈکٹ کو اٹھا کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کہہ دیا کہ بھائی ڈیٹا بیس میں جا کے سیو کر دو. صحیح ہے, اب ڈیٹا بیس میں گیا وہ سیو ہونے کے لیے, اور وہ اس کو کیچ ہی نہیں کر پایا. وہ اس کو کیچ اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ یہ اینٹیٹی فریم ورک کے تھرو نہیں بنا ہوا. یہ جو آبجیکٹ ہے نا, یہ اینٹیٹی فریم ورک کے تھرو نہیں بنا ہے, یہ بنا ہے نیوٹنس آف جیسن کنورٹ کے ذریعے. یعنی اس اسٹرنگ نے اس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے, اینٹیٹی فریم ورک کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت اس وقت نہیں ہے. صحیح ہے, اس کی اینٹیٹی فریم ورک کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ کیسے سیو ہو گیا تھا, یہاں تو بھائی اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے اس پروڈکٹ کو اٹھا کے رکھ دیا تھا پروڈکٹس کے اندر. صحیح ہے, آپ نے اسے پروڈکٹ کی لسٹ میں ایڈ کر دیا, اس کے بعد کہا کہ ڈیٹا بیس میں سیو کر دو. لیکن اگر آپ اس طرف دیکھو تو یہاں پہ تو آپ نے ایسا کوئی اسٹیپ کیا ہی نہیں. آپ ڈائریکٹ یہ ازیوم کریں کہ وہ ڈیٹا بیس میں جا کے اس کو اپڈیٹ کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ مسئلہ سارا یہ ہے بھائی کہ یہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے نا, یہ اینٹیٹی فریم ورک کے تھرو نہیں بنا ہوا. صحیح ہے, اب آپ کو میں یہاں پہ ڈفرینس دکھاتا ہوں ای کامرس سائٹ میں کیا ہو رہا ہے. ادھر دیکھیں غور سے, یہاں پر آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, لک ایٹ دا ڈفرینس. آپ ماڈل میں سے ماڈل لے کر آ رہے ہیں پورا. ٹھیک ہے, ماڈل میں سے آئی ڈی یوز کر رہے ہیں, اور اس آئی ڈی کے بیس پہ ڈیٹا بیس میں سے پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں. یعنی یہ جو پروڈکٹ اٹھ رہا ہے یہ اینٹیٹی فریم ورک میں سے اٹھ رہا ہے نا, ایسا ہی ہے. پھر اس پروڈکٹ کی ویلیوز کو آپ چینج کر رہے ہیں, دین آپ ڈیٹا بیس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پروڈکٹ کو سیو کر دو. تو اس پروڈکٹ کے آنے کا سورس کیا ہوا, اس پروڈکٹ کا جو سورس ہوا ہے وہ آپ کا اینٹیٹی فریم ورک ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ دیکھیں آپ کا یہ کیا ہے, ڈی بی آبجیکٹ کیا چیز ہے, اینٹیٹی تو ہے یہ. تو آپ اینٹیٹی میں سے آبجیکٹ کو اٹھا رہے ہیں, اس آبجیکٹ میں ویلیوز کو سیٹ کر رہے ہیں, اور پھر اینٹیٹی سے یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو سیو کر کے دے, تو آپ کو بالکل سیو کر کے دے گا. لیکن اگر آپ اس طرف آئیں گے تو آپ یہاں پہ کہیں بھی اینٹیٹی کے تھرو اس کو اٹھا ہی نہیں رہے. آپ تو ڈائریکٹ ایک پروڈکٹ ہوا میں سے لے کر آ گئے اور آپ نے اس کو سیو کر دیا. ایسے ہی اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ سپوز آپ نے کوئی بھی ایک ارریلیونٹ چیز اٹھائی اور اٹھا کر آپ نے ڈیٹا بیس میں گھسا دی, تو یہ تو ایک بہت سیف سائڈ چیز ہے کہ اس نے آپ کو انسرٹ کرنے نہیں دیا. ٹھیک ہے, سو واٹ وی شوڈ ڈو ہیئر, ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہاں پہ پروڈکٹ کو بالکل جیسے ہم نے ای کامرس سائٹ میں اٹھایا ہوا تھا اس طریقے سے بالکل ایسے اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس لائن کو یہاں پہ ایسے ہی رہنے دیں, ہم یہاں پہ دوبارہ اس لائن کو لکھ لیں گے تاکہ ریکال ہو جائے, اور اس کا نام پہلے ہم چینج کریں گے, اس کا نام کر دیں گے جیسن پروڈکٹ تاکہ ڈفرینس رہے. یہ پروڈکٹ بنا کہاں سے, جیسن سے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا کہ اگر جیسن پروڈکٹ نل نہیں ہے, یہ آپ نے ضروری دیکھنا ہے کہ بھائی جیسن جو پروڈکٹ آیا آپ کے پاس وہ نل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کہیں گے var پروڈکٹ ایکول ٹو obj ڈاٹ, اور کیا لکھیں گے یہاں پہ, products ڈاٹ ویئر ایکس لیمڈا ایکس ڈاٹ
ID equal to JSON product.id, یعنی جو ID ہم لے کر آئے نا اس ID والا پروڈکٹ آپ اٹھائیں گے اور آپ یہاں سے اس کا پہلا پروڈکٹ اٹھا لیں گے ایسے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ساری پراپرٹیز ہیں نا اس کی وہ آپ شفٹ کرو گے اس میں, یہ کرنا پڑے گا کام. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی جو یہ ساری پراپرٹیز ہیں آپ کو اس میں شفٹ کروانی پڑیں گی. تو آپ وہ کیسے کروائیں گے؟ آپ چاہیں تو ای کامرس والا کوڈ اٹھا کے لے جائیں سیدھا سیدھا, اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. سمپل آپ اس کو اٹھائیں گے ایسے اور آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے اپنی ویب سروس کے اندر لائک دس. تو پروڈکٹ آ گیا ادھر. اب جیسن پروڈکٹ ہے نا, اب یہاں ماڈل تو ہے نہیں آپ کے پاس, ماڈل کے بجائے کیا ہے جیسن پروڈکٹ کو یہاں پیسٹ کر دیں تو وہ ساری ویلیوز اس میں شفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, ڈیٹ ٹائم UTC بالکل جا رہا ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس سیشن والی لاجک نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کیا کریں 22 ڈلوا دیں, فی الحال کچھ بھی ڈلوا دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سیشن کا تو کام ابھی ہم نے کیا نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس پروڈکٹ آیا, یہ پروڈکٹ اپڈیٹ ہوا. اب آپ اس کو سیو کریں گے نا, آپ کو سیو کر کے دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب یہ جو پروڈکٹ آپ کا آ رہا ہے وہ کدھر سے آ رہا ہے, اینٹیٹی فریم ورک میں سے آ رہا ہے. یہ پروڈکٹ کہاں سے آ رہا ہے, یہ تو آپ جیسن میں سے خود بنا رہے ہیں, یہ مینول کریشن ہے. ٹھیک ہے, یہ مینول کریشن ہے اور یہ ایکچوئل میں آپ کا آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ایک بار پھر بلڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے ہیں. اور جو آپ کی ای کامرس سائٹ ہے نا اس کو بھی ایک بار ریسٹارٹ کر لیں. اس کو بھی بلڈ کر دیا اور پھر اس کو بھی چلا دیں. اچھا, ڈائریکٹ یہاں سے میں URL پہ ہٹ کرتا ہوں اور پیچھے میری یہ چلی رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, سو اٹس کم ہیئر. وہی پروڈکٹ کھولتے ہیں واپس, ویب سروس نمبر 1, اور اس ویب سروس نمبر 1 کو ہم کر دیں گے 99 اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا چینج لکھ دیں گے اپڈیٹڈ. صحیح ہے, اور اس کو ہم کر دیں گے سیو. تو یہ ڈیفینیٹلی اب اس کو سیو کرنا چاہیے. اچھا, پروڈکٹ ID جو ہے نا ہماری اس وقت ہے 3011. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں ویئر ID equal 3011. تو یہ آپ کا پروڈکٹ ہے نا. ٹھیک ہے, اب اس کو F10 کریں, یہ آپ کی سیریلائز ہوا, پھر یہ آپ کا ویب سروس میں گیا اور اب چیک کریں ادھر, دیکھیں ہو گیا اپڈیٹ. صحیح ہے, کیونکہ اب وہ اس کو جو ہے نا وہ اس سے ریلیونٹ ہے, وہ یہیں سے پک ہوا ہے اینٹیٹی فریم ورک میں سے, اور اینٹیٹی فریم ورک کے تھرو ہی وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس کو کہیں پہ اپڈیٹ نہیں کروایا. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں سے اس کو F5 کر دیں اور آپ لسٹ پہ جائیں گے تو آپ کو آبویسلی اپڈیٹڈ ریکارڈ ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ اس کو اپڈیٹ کروائیں گے. تھوڑا سا ایک آپ کا سمجھیں ایکسٹرا کام ہو جائے گا اپڈیٹ کے کیس میں کہ آپ کو بائنڈنگ دوبارہ کروانی پڑے گی. اس اسٹیپ کو بائنڈنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بائنڈنگ ضرور کروانی پڑے گی, کیونکہ ایک بائنڈنگ آپ وہاں ماڈل سے پروڈکٹ میں کروا رہے ہیں اور ایک بائنڈنگ یہاں جیسن سے پروڈکٹ میں کروا رہے ہیں. صحیح ہے جی, تو اس طریقے سے آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. تو اس کو پرفارم کریں, پھر نیکسٹ کلاس میں ہم ڈیلیٹ کا کام کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے تھینک یو. اب بولیں کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں, تم بیٹھے رہو چپ کر. سمجھ نہیں آیا ابھی تو تم ہاں کرے گی. صحیح کرو, اس سے سیکھ لو. بتا دیتا ہوں بیٹا دوبارہ.